کون سے لوگ ہیں جن کو دشمن ملک پاکستان کے اندر ٹارگٹ کر سکتا ہے؟ اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم تو اسٹریٹجک ڈیپتھ والے ملک تھے اور ہم تو اپنی جو ڈیفنس اسٹریٹجی ہے وہ دوسرے ملکوں تک لے جا رہے تھے، اور اب پاکستان میں ہمارے لوگوں کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آصف، بالکل آصف، یہ کہانی آپ کو پتہ ہے کہ ویو ہے ایک، جس میں پاکستان میں مختلف انڈیویجولز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج سے 2 روز پہلے ایک واقعہ رونما ہوا تھا جہلم میں۔ جہلم میں رونما واقعہ یہ ہوا تھا کہ ابو کتال نام کے ایک عسکریت پسند رہنما جو سابقہ جماعت الدعوہ سے منسلک رہے تھے، ان کا اصل نام تھا ضیاء الرحمان، ان کو قتل کر دیا گیا تھا نامعلوم افراد کی طرف سے۔ ابھی تک اس واقعے کا مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ سچی بات یہ ہے کہ اس واقعے کے بارے میں میرے پاس جو سب سے پہلی اطلاع دی وہ ہمارے دوست الیاس صادق وٹو ہیں جہلم میں۔ انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ اس طرح ایک واقعہ ہو گیا ہے اور کوئی بڑا رہنما جو ہے وہ مارا گیا ہے۔ پھر جب میں وہ چیک کر رہا تھا تو اس کی جو فردر اطلاع ہے میرے پاس بھی آ گئی اور الیاس کے پاس بھی آ گئی۔ پھر اس نے بھی اپنی انفارمیشن دی، میں نے بھی اپنی شیئر کی۔ تو انیشل کریڈٹ گوز ٹو ہمارے دوست الیاس صادق وٹو کے ساتھ، جو کہ جہلم کے مقامی جرنلسٹ ہیں، ڈان بڑے نیوز کے پیارے ساتھ کام انسان کرتے ہیں، بھی بڑے ہیں، پیارے بڑے انسان اچھے جرنلسٹ بھی ہیں۔ تو ویل ڈن۔ اچھا، اس واقعے کے بعد آپ کو پتہ ہے پورے میڈیا میں، جو پاکستان کا میڈیا ہے اس میں بھی اور ہندوستان کا جو میڈیا ہے اس میں بھی، آصف، ایک پوری جسے کہتے ہیں نا کہ ایک جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل جانا، وہ پھیل گئی بات۔ اب میرے پاس جو اطلاعات آئی ہیں ان سرکلز سے جو کہ ماضی میں عسکریت پسندی میں ملوث رہا ہے، اور ظاہر ہے ٹارگٹ چونکہ وہی لوگ ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے گارجین اخبار نے بھی ایک خبر دی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ گارجین کا یہ کہنا تھا کہ را نے اٹیک کر کے پاکستان میں کچھ لوگوں کو مارا ہے، 15 کے قریب کی غالباً انہوں نے لسٹ بھی دی تھی، لیکن جو اصل نمبر ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ اب اطلاعات یہ ہے کہ 4-5 نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ویسے بندے زیادہ ہیں لیکن میرے پاس جو نام کنفرم ہوئے ہیں ان کا میں ذکر کر دیتا ہوں کہ جن کو بڑا شدید خطرہ لاحق ہے پاکستان میں آج بھی۔ حافظ سعید، آلدو کے حافظ سعید کے اوپر پہلے بھی اٹیک ہو چکا ہوا ہے، ان کے گھر پہ اٹیک کیا گیا تھا جو کہ سب جیل میں، آپ کو پتہ ہے حافظ سعید جو ہیں وہ ایک جیل میں ہے اور ان کے گھر کو سب جیل قرار دیا گیا ہے، ان کو سزا مل چکی ہوئی ہے عدالت سے۔ حافظ سعید کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے اور حافظ سعید کانسٹنٹ جسے کہتے ہیں نا خطرے میں ٹارگٹ نمبر 1 ہو سکتے ہیں، نمبر 1۔ ایک تو اٹیک اعزاز ان کے گھر پہ ہوا تھا نا، جہاں پہ وہ بلاکس کی وجہ سے گاڑی آگے نہیں گئی تھی، اور اس وقت بھی وہ گھر پہ موجود تھے جب شیشے ٹوٹ گئے تھے۔ بالکل ٹھیک بات، بڑا ڈیڈلی اٹیک تھا، بڑا بہت ڈیڈلی تھا۔ اور اچھا۔ اس کے اوپر پنجاب کی جو سی ٹی ڈی ہے اس نے تحقیق کر کے اس وقت بتایا تھا کہ جی اس میں بھارت کے اوپر انگلی اٹھائی گئی تھی، را کا نام لیا گیا تھا ایٹ دیٹ ٹائم، لیکن ابھی بھی وہ کانسٹنٹ تھریٹ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2، مولانا مسعود اظہر۔ اب مولانا مسعود اظہر جو ہے وہ ریکارڈ کے اوپر موجود نہیں ہے، یعنی کہ وہ اوپن نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات آئی ہیں کہ مولانا مسعود اظہر کو بھی بڑے شدید خطرات ہیں۔ آج کل وہ ان کے بارے میں سنا یہ ہے کہ وہ خود بھی بیمار ہیں، اور ان کے بھائی مفتی رؤف جو ہے وہ، یہ دونوں بھائی دراصل خطرے میں۔ کیوں؟ مولانا مسعود اظہر آپ کو پتہ ہے آصف کے ہندوستان میں قید تھے، پھر ایک طیارہ ہندوستان کا ہائی جیک ہوا، یہ دہشت گردوں کی طرف سے ایک کارروائی کی گئی اور پھر ان کو مسعود اظہر کو یہاں پر لایا گیا، اور ان کے ساتھ عمر سعید شیخ بھی ہوتے تھے، وہ بھی اتفاق سے بھی لاہور جیل میں، لاہور میں ہے، ان کو نظر بند کیا ہوا۔ خیر، تو مولانا مسعود اظہر اور ان کے بھائی مفتی عبد الرؤف، ان کو بھی شدید قسم کے خطرات لاحق ہیں۔ چوتھے نمبر پر جو رہنما ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے کہ ان کے اوپر بھی متوقع طور پر اٹیک ہو سکتا ہے، وہ مولانا فضل الرحمان خلیل ہے۔ یہ جہادی جو ایک لینڈسکیپ تھی پاکستان کی، تو اس میں ان کا بڑا کردار رہا ہے۔ پھر بعد میں یہ کسی زمانے میں بڑے گڈ رہے اور پھر بیڈ بھی ہوئے، پھر دوبارہ گڈ بھی ہو گئے، تو ہمارے جو سسٹم ہے اس کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کو بھی بڑے تھریٹ ہیں۔ میرے پاس اطلاعات یہ ہے کہ 16 کے قریب ایسے رہنما ہیں یا ایسے
مذہبی عسکریت پسند رہنما ہے جن کو خطرات لاحق ہیں. 4 کے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں. باقی کوئی ایسا ویزیبل نام نہیں ہے جس کا ذکر کیا جائے، لیکن 16 کے قریب ایسے ہیں جن کے نام ہیں. اچھا اعزاز، اب جو واقعات ہوئے ہیں پہلے بھی ماضی میں، جس طرح ایک بندے کو اس کو بھی مارا گیا جس نے ایک جیل میں ایک بھارتی جاسوس کو قتل کیا تھا، تو ابھی جب یہ رہا ہوا تو اس کو لاہور میں قتل کیا کہ یاد ہے آپ کو یہ؟ جی بالکل ایسا. مجھے یہ بتائیں کہ جب باہر کوئی واقعات ہوتے ہیں تو ہمارے پہ ایف آئی آر کاٹ دی جاتی ہے، نہ صرف میڈیا میں بلکہ پریکٹیکلی بھی ایف آئی آر کر کے پاکستان سے آئے ہیں دہشت گرد فلاں ہے. اب آپ دیکھیں کینیڈا میں جب واقعہ ہوا تو کینیڈا نے کتنا شور کیا، پاکستان سے زیادہ تو کینیڈا نے شور کیا. تو ہم کیوں نہیں ایف آئی آر کاٹتے کہ یار یہ بندے را کروا رہی ہے یا فلاں ایجنسی کا جو کوئی ہماری معلومات ہیں اس کی بنیاد پہ کہ یہ فلاں کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں یا فلاں لوگ ہیں اور یہ یہاں پہ کر رہے ہیں، نامعلوم بندہ تھا فلاں نے بھیجا ہے، تو ایک ایف آئی آر تو کٹے کہ ریاست ہماری کہیں کھڑی تو ہو کہ یار انڈیا کے ساتھ جب کوئی بھی ہوگا یہ معاملہ ٹیک اپ کریں گے آصف کہ ہمیں بھی اس کے بندے دو. تم ہمارے سے ممبئی کے بندے مانگتے ہو، ہمیں بھی وہ بندے دو جو. آصف 2 باتیں ہیں دونوں ملکوں میں، یہ ہندوستان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور انفارچونیٹلی پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ایک تو ایسے واقعات کا ہیں جن کے اوپر ہم بڑی ہوم ورک کریں اور باقاعدہ ثابت کریں کہ جی اس میں کوئی غیر ملکی ایجنسی انوالو ہے، ہم ایویڈنس کے ساتھ ثابت کریں. دوسرا ایک اور وتیرہ بھی ہے ادھر بھی، ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی، وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی معاملے کو آپ نے شیلف میں رکھنا ہوتا ہے نا تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو را نے کیا، اور وہ ادھر سے بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایسا ہی نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ہم نے پراپر تحقیقات نہیں کرنی، اور تحقیقات کر کے جسے آپ نے کہا نا بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم کیس کریں، انٹرپول سے رابطہ دیکھیں نا کریں. اعزاز، میں ٹھیک نے ہے، تو باقی ہمیشہ یہی سنا، بلکہ ایون انہوں نے تو یہاں بھی پٹھان کوٹ واقعہ وہاں ہوا، ایف آئی آر یہاں ہوئی. جی ایسا ہی ہے، گجرانوالہ میں ایف آئی آر ممبئی میں ہمارے لوگوں کو دیکھیں سپریم کورٹ تک یہاں ایف آئی آر ہوئی، ان کا یہاں ٹرائل ہوا. تو پھر ہم اپنا کام کیوں نہیں کر رہے؟ ہمیں تحقیقات کرنی چاہیے، وہ لنکس جو مسنگ ہیں ڈھونڈ، یہی کام ہے ایجنسیوں کا، نہ کہ سیاسی لوگوں کے پیچھے بھاگنا. آصف یہ ہمیں نا پہلی بات، ناقابل معافی یہ کرائم ہے. آصف پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ سیکھا بڑی مشکلوں کے ساتھ پاکستان نے کہ دہشت گردی کو فارن پالیسی کا ویپن نہیں بنانا. ہم نے بنایا تھا، پاکستان نے بنایا تھا بائی دی وے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو سبق ہم نے سیکھا یہاں پر لاکھوں لوگ مروا کے، ہزاروں لوگ مروا کے، لگتا ہے کہ ہمارے جو زخموں سے سبق ہندوستان نے نہیں سیکھا. مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ وہاں پہ بھی جو ویپن ہے اس کو بنا لیا گیا ہے اور اس کا نقصان الٹیمیٹلی ہندوستان کو ہوگا، ہندوستان کی معیشت کو ہوگا اور ہندوستان کے عوام کو ہوگا. بالکل انہیں قیمت اس کی اور دینی. مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی یہ باتیں، ان باتوں پر غور کیا جائے گا. آپ دیکھیے نا کہ ان باتوں کا ریئیکشن بھی تو ہوگا اگر یہ باتیں واقعی ہندوستان کر رہا ہے. ظاہر ہے میں اور آپ تو اس معلومات کی بنیاد پہ کریں گے جو گورنمنٹ پبلکلی بیان کر رہی ہے، پاکستان کی گورنمنٹ. اگر یہ باتیں گورنمنٹ کے پاس ظاہر ہے کوئی ایویڈنس بھی ہوگی، اگر یہ باتیں ایسی ہیں تو ظاہر ہے جو ہمارے ہاں سسٹم بیٹھا ہوا ہے، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہے، یہ بھی کوئی نہ کسی جگہ پہ تو ریئیکٹ کریں. اعزاز نقصان دونوں ملکوں کے عوام ہمیں کا. اب پھر ہمیں بھی ان سے سیکھنا ہے نا. دیکھیں انہوں نے ہمیں ہمارے جہاں پہ سیاسی جدوجہد تھی نا، جب اس میں ہماری عسکری جدوجہد شامل ہوئی نا تو وہ پولوٹیڈ ہو گئی، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ ہماری جتنی بھی تھی نا مسلمانوں کی، ایسے ہی وہ آپ دیکھیں کہ اس کا ہمیں نقصان ہوا.